بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن ماں سے دور کیوں گزارا؟ حضرت حلیمہ کس چیز سے ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لے آئیں؟ اور اس کے علاوہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی سب بچوں جیسا گزرا، یا ان میں بچپن ہی سے نبوت کی نشانیاں موجود تھیں؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ یہ کہ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت ایک مدوی قبیلہ کے ساتھ بسر کیا، جیسا کہ عرب کا رواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ پیدائش کے بعد 4 روز تک والدہ نے بیٹے کو دودھ پلایا، اور پھر 6 دن ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ طائف اور دیگر صحت افزا مقامات سے دودھ پلانے والی مائیں بچے کو لینے آتی تھی۔ یتیم دیکھ کر کئی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے کمزور تھیں، اور انہیں کوئی بچہ بھی نہیں ملا تھا، لہذا کر بغیر بچے کے جانے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینا پسند کیا، اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ نے سوچا میں بچے کو غسل کرا دوں۔ مشکیزے میں پانی بھرنے لگی تو وہ گویا ستاروں سے بھر گیا۔ بڑی حیران ہوئی جب غسل دیا، پھر مشکیزے سے ستارے نکل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ کے خاوند حارث نے کہا، حلیمہ بکریوں کے تن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا، میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں، بچے سیر ہو کر دودھ پیئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قافلے اپنی منظر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ حلیمہ کے جانور جو آتے ہوئے چل نہیں رہے تھے، وہ اب دوڑ رہے تھے۔ 2 سال بعد حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے والدہ کے پاس آئیں۔ ان کی والدہ سے بہت اصرار کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے گھر لے آئیں، یہ کہہ کر کہ اچھی آب و ہوا میں بچے کی صحت اور اچھی ہو جائے گی۔ مزید 2 سال بعد حلیمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھیل رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب آکار نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس سینے میں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایسے واقعات سے حلیمہ رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہو گئیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس لے آئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ میں داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے جا کر آپ کے گھر اطلاع دی تو آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کہیں دور ایک گھنے جڑوں والے درخت کے سائے میں ایک بچہ نظر آیا۔ آپ کا قد مبارک کافی بڑا ہو گیا تھا، اس لیے آپ کے دادا محترم آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ کے دادا نے آپ سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا محترم نے سینے سے لگایا اور کہا، میں ہوں عبد المطلب۔ اس طرح آپ کو گھر لے آئے۔ بکریاں اور گائے ذبح کر کے سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم نے کھانا کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ نے جو کچھ دیکھا لاکھ چھپانے کے باوجود سب سچ بتا دیا۔